ظاہر ہے اگر یہ صورتحال ہے تو عرفاً اس کے نہیں کہیں گے قبلے کی طرف ہے. معمولی سے اگر تھوڑا سا مڑ جاتا ہے تو وہ مشکل نہیں ہے اس کے لیے. نمبر 2، اگر کہتے ہیں سہون، وہاں کیا تھا؟ جان بوجھ کر، عمدن. یہاں کیا؟ سہون، بھول کر. تمام صورت را بسمت راس یا چپ قبلے پر گرداند. دیکھیں اپنے چہرے کو یا قبلے کی راست یا قبلے کے چپ. اب یہ سامنے قبلہ ہے، راست یعنی تھوڑی سی رائٹ سائڈ پہ، اور چپ فقط صورت، فقط چہرہ. اگر پھرا دے، احتیاط واجب یہ ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے. لیکن کہتے ہیں کہ اگر بے سمت طرف راس یا چپ قبلہ وہ چہرہ نہیں پہنچتا تو نماز اس کی صحیح ہے، نماز باطل نہیں ہے. آگے اسی صفحے پر عنوان ہے نماز کی شکل اور کیفیت اور صورت کو بگاڑ دینا، چینج کر دینا، خراب کرنا. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، اگرچہ اس میں 5 مسئلے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نمازی نماز کے دوران ایک ایسا کام انجام دے جو نماز کی شکل اور کیفیت اور صورت کو بگاڑ دیتا ہے، ختم کر دے، تو اس طرح اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر نماز میں ہے اور تالیاں بجا رہا ہے ہاتھ کو، یا مثلاً وہ اچھل رہا ہے، یا اس طرح کے کام انجام دے رہا ہے، یا مثلا وہ سیٹیاں بجا رہا ہے فرض کریں، تو اس طرح کے کاموں سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ نماز کی اصل شکل اور صورت کو بگاڑ دیتے ہیں. لذا اگر نماز کی اصل شکل اور صورت اور کیفیت چینج ہو گئی تو نماز اس کی باطل ہے. نمبر 2، یہ صفحہ نمبر 168 پر ہے. کہتے ہیں کہ نماز کے دوران اتنا خاموش رہے انسان کہ لوگ اور دیکھنے والے نہ کہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز باطل ہے اس کی. مثلا کھڑا ہے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ویسے ہی کھڑا ہے، نہ کچھ پڑھ ذکر ہے، نہ کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، نہ قیام مثلا نہ قرات ہے، کچھ بھی، ویسے ہی کھڑا، تو ظاہر ہے نماز اس کی باطل ہو جائے گی. نمبر 3، کہتے ہیں کہ نماز توڑنا حرام ہے. نماز کو چھوڑ دینا وسط نماز پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیا نماز کو، کہتے ہیں وسط نماز کو چھوڑ دینا، درمیان میں پہنچ کر نماز کو چھوڑ دینا، نماز کو توڑ دینا، خود ہی بریکٹ میں لکھا ہے شکستہ نماز کو توڑ دینا حرام ہے، مگر حالت اضطرار میں، حالت ناچاری میں صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پر انسان یہ متوجہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نماز آگے چلائے گا، نماز ادامہ دے گا، تو یہ اسی مکان میں جانی خطرہ ہے اسے. یہ نہیں کوئی شخص آئے گا جو اسے مثلا مار دے گا، تو اس صورت میں نماز کا توڑنا واجب ہے حفظ جان کی خاطر. نمبر 4، کہتے ہیں کہ شکستن نماز برا پرداخت بدہی مردم با این شرائط اشکال نہ دارد. ایک انسان مدیون ہے، مقروض ہے، خوب دیندار ہے، لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ قرض لینا پڑ جاتا ہے بعض اوقات کہیں سے. لیکن جو قرض دے رہا ہے وہ بہت بے صبر آدمی ہے. وہ چونکہ جو ٹائم مشخص کیا گیا وہ یہی عین نماز کا ٹائم تھا، یہ نماز میں مصروف ہے گا، ادھر سے یہ قرض جو جس نے دیا تھا طلب کرنے کے لیے آ گیا، اور وہ فرصت نہیں دے رہا اس کو کہ نماز پوری پڑھے. تو کہتے ہیں اسی حالت میں مندرجہ ذیل امور کی رعایت کرتے ہوئے، اگر ان امور کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو توڑ دیا اور اس کا قرض ادا کیا تو نماز کا توڑنا ان مقامات میں صحیح ہے اور شرعاً کوئی مشکل نہیں ہے. نمبر 1، خود وہ طلبگار جو قرض پہلے جس نے دیا تھا اس مقروض اور مدیون شخص سے اپنے دین کی تقاضا کر رہا ہے. نمبر 2، نماز کا وقت بھی وسیع ہے، نماز کا وقت تنگ نہیں ہے. یعنی کیا مقصد؟ کہتے ہیں اگر
وہ پہلے اپنا دین ادا کرے گا تو نماز کو وقت میں پڑھ سکتا ہے. یعنی اس صورت میں اگر یہ مثلا جہاں نماز پڑھ رہا ہے ممکن ہے گھر ہو، ممکن ہے مسجد ہو، کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے نا، مثلا مسجد میں ہے اور وہ آگے آئے مسجد میں لینے کے لیے، نماز کا وقت وسیع ہے، تو یہ نماز کو توڑ کر گیا اپنے گھر، پیسے اٹھا کے اس کو دے دیے، بھئی آپ کا یہ گھر صاحب لیجئے، آئندہ تو ہم توبہ کر دیں گے، انشاءاللہ آپ سے نہیں لیں گے. کہتے ہیں اس صورت میں دوبارہ آ کر نماز وقت میں پڑھ سکتا ہے کیونکہ وقت وسیع ہے. اس صورت میں نماز کو توڑے اور اس کا قرضہ ادا کر دے. نمبر تین میں کہتے ہیں کہ اگر در بین نماز نمیتواند بدهیرا بپردازد. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیسے اس کے موجود ہیں یا چیک ہے، وہ قرار یہی ہوا کہ آپ جو ہے نا آئیں گے تو میں آپ کو چیک ہے دے دوں گا. اب وہ چیک اس کی جیب میں ہے، وہ آتا ہے اور وہی چیک نکال کے دے دیتا ہے اسی وقت ہی، کیونکہ اس میں نہ تو نماز ٹوٹے گی یا جیب میں ہے، نکال کے ایسے دے دیا. اور یہ نماز کو یہ عمل جو ہے پہلے کثیر شمار نہیں کیا جاتا عرف میں. تو اگر نہ دے سکتا ہو کیونکہ پیسے ہیں گھر، اب یہ نہیں نماز کی حالت میں نہیں دے سکتا. اس کا مقصد ہے کہ اگر نماز کی حالت میں پرداخت کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے دے دے، اگر نہیں دے سکتا تو اس صورت میں نماز کو توڑے گا اور قرضہ ادا کرے گا. نمبر 5 مثلا میں کہتے ہیں کہ ایک ایسے مال کی خاطر نماز کا توڑنا مکروہ ہے جس کی کوئی حیثیت اور ویلیو اور اہمیت نہ ہو. اسی صفحے پر عنوان بحث ہے دسہرہ برہم گزاشتن. اب یہاں دیکھیے ہاتھ کو ہاتھ پر لگا، اب یہ بعض یہاں رکھتے ہیں اہل سنت میں، بعض ناف پہ رکھتے ہیں، بعض تھوڑا سا ناف سے نیچے رکھتے ہیں. بہرحال جو بھی ان میں سے کیفیت ہو یہ نماز کو باطل کر دے. کہتے ہیں اگر مثل بعضی افراد کی شیعہ نیستن، وہ افراد جو مذہب اہل بیت علیہ السلام سے جن کا تعلق نہیں ہے، نماز کی حالت میں جس طرح ہاتھ رکھتے ہیں، اگر یہ نماز کی حالت میں اس طرح رکھیں گے تو اس کی نماز باطل ہے. اگر مثل بعضی افراد کی شیعہ نیستن در حال نماز دستر روی ہم بھی گزارت، نماز باطل ہے. اب یہ ہاتھ رکھنے والا چاہے کوئی بھی ہو، چاہے ایک شخص شیعہ، لیکن مقام تقیہ سے ہٹ کر مثلا، تو اس صورت میں نماز اس کی باطل ہے. یا وہ افراد جو شیعہ نہیں ہیں تو ان کی نماز باطل ہے کیونکہ وہ ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور معصومین علیہ السلام کی متواتر روایات سے یہ ثابت ہے کہ یہ عمل نماز کو باطل قرار دیتا ہے. اچھا 8ویں نمبر پر آگے ہے اسی صفحے پر آمین گفتن. آمین گفتن کہتے ہیں کہ اگر حمد کے بعد والین تک پہنچنے کے بعد کہے آمین آمین، یہ اس میں فعل ہے. کہتے ہیں اگر یہ آمین کہتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، لیکن اگر بھولے سے کہہ دیا یا تقیہ کی خاطر کہا ہے تو اس صورت میں نماز اس کی باطل نہیں ہے. صفحہ نمبر 169 پر ہے برخی از مکروہات نماز. کچھ امور مکروہ ہے نماز میں. سب سے پہلا یہ ہے کہ آنکھیں بند کرنا، برہم گزاشتن چشمہ، ٹھیک ہے، آنکھوں کو بند کر دینا. نمبر 2 انگلیوں سے کھیلنا، ٹھیک ہے، یا ہاتھوں سے کھیلنا. نمبر 3 کہتے ہیں کہ جب وہ سورہ حمد پڑھ رہا ہے یا کوئی سورہ پڑھ رہا ہے یا کوئی ذکر کہہ رہا ہے تو دوسرے کی بات سننے کے لیے خاموشی اختیار کرنا. یہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ادھر سے کوئی آیا اور وہ کچھ بات کہہ رہا ہے اور اس کی بات سنیں تو اس سے کراہت ہے یہ. نمبر 2
نمبر 4 کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو خشوع اور خضوع کو ختم کر دے یا اس میں کمی لائے وہ مکروہ ہے۔ نمبر 5 کہتے ہیں کہ مختصر اور معمولی سا چہرہ یا قبلے کے راست یا قبلے کی چپ کی طرف پھیرنا، معمولی سا، مثلا فرض کریں ایسے نا، اب آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ میں نے تھوڑا سا چہرے کو یہاں پھیرا ہے، اگر اس حد تک ہو، معمولی ہو، کم مقدار میں ہو، چاہے پھر رائٹ سائڈ پر کرے یا لیفٹ سائڈ پر، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس میں، اس کی نماز باطل نہیں ہے بلکہ نماز کی مقبول ہے۔ اس بریکٹ میں لکھا ہے چون زیادہ نماز را باطل بھی کند۔ ہاں اگر یہ چہرے کا پھیرنا اور روگردانی جو ہے قبلے سے اس طرح ہو کہ نماز کی کیفیت ختم کر دے، یا کہا یہ عرفاً یہ کہا جائے کہ یہ قبلے سے رخ اپنا موڑ چکا ہے، اس صورت میں اس کی نماز باطل ہے، چونکہ وہ بہت زیادہ ہے۔ جب چہرے کا پھیرنا زیادہ صورت میں ہو تو نماز باطل ہے۔ صفحہ نمبر اسی پر ہی شکیات نماز کا عنوان ہے، کہتے ہیں کہ دیکھیے نمازی جو ہے نماز کے دوران ممکن ہے کچھ شک اسے لاحق ہو جائیں، تو اس صورت میں سے کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں ممکن ہے نماز گزار نماز پڑھنے کے دوران، نماز کے دوران کسی بھی نماز کے جز کے بارے میں شک کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اسے وہ نہیں جانتا کہ آیا تشہد پڑھ چکا ہے یا تشہد نہیں، یا نہیں جانتا کہ سجدہ بجا لا چکا ہے یا سجدہ بجا نہیں لا چکا۔ یہ مثلا ایک سجدہ کیا ہے یا 2 سجدے، اگر دونوں سجدے کے بارے میں ہو پھر تو وہ نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ بس ایک سجدہ انجام دیا ہے، بجا لایا ہے، یا 2۔ آگے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں جانتا، شک ہے اسے کہ رکعتیں کتنی پڑھی ہیں، تعداد رکعات میں اس کو شک ہو رہا ہے۔ مثلا وہ نہیں جانتا کہ وہ ابھی تیسری رکعت میں مصروف ہے یا چوتھی رکعت میں، یعنی 2 رکعت پڑھ چکا ہے یا 3 رکعت پڑھ چکا ہے۔ اگر 2 رکعت پڑھ چکا ہے تو تیسری میں مصروف ہے، اگر 3 رکعت پڑھ چکا ہے تو چوتھی میں مصروف ہے، اس کو خبر ہی نہیں، شک کر رہا ہے کہ اب اس کی کیا حالت ہے انشاءاللہ بعد میں بیان کر کے شروع کریں۔ کہتے ہیں کہ شک کے لیے نماز میں شک کے لیے مخصوص احکام ہیں، اور مکمل موارد اور مقامات کو اس کتاب میں بیان کرنا بس کی بات نہیں ہے، یہ اس کتاب کے سے باہر چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مختصر ہے نا، اس وجہ سے۔ لیکن اختصار کے طور پر شک کی قسمیں اور شک کے احکام انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ صفحہ نمبر 170 پر عنوان بحث ہے نماز میں اقسام شک، اقسام شک در نماز۔ اس میں 2 صورتیں اس نے بنائی ہیں، جیسا پہلے کہا۔ پہلی شک یہ کہ اجزائے نماز میں شک کر رہا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ رکعات کی تعداد میں شک کر رہا ہے۔ 2 صورتیں ہوں گی نا، ٹھیک؟ اب جو پہلی صورت ہے اجزائے نماز میں شک، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ کون سی 2 قسمیں ہیں؟ کہتے ہیں یہ کہ اگر نمازی نماز پڑھتے وقت اجزائے نماز میں سے کسی جز کے بارے میں شک کرے، دوسرے پہ کہتے ہیں کہ کسی جز کی صحت کے بارے میں شک کرے، دوسری قسم یہ ہے۔ بس 2 قسم ہوئی۔ قسم اول کہ آیا فلاں جز انجام دیا ہے یا نہیں دیا، دوسری قسم میں یہ ہے، قسم دوم میں انجام تو دے چکا ہے لیکن آیا صحیح طور پر انجام دیا ہے اس جز کو یا صحیح طور پر انجام نہیں دیا، اس کے بارے میں بس ہے۔ تو اب پہلی صورت میں کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ یعنی کہہ کر آگے بیان کریں، یعنی وہ شخص نہیں جانتا کہ وہ جز جو بجا لا چکا ہے
جز وہ جو فلاں جز ہے وہ